بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بالآخر نگران وزیر اعظم کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ ہائی کورٹ کی جانب سے پہلی طلبی ہے نگران وزیر اعظم کے خلاف، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پرویز الہی سے متعلق اور ان کو بی کلاس دینے سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے بھائی ظہور مشوانی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ بیسیکلی درخواست ظہور مشوانی کے والد صاحب کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور اس میں پھر عدالت میں سماعت ہوئی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے اس پر سماعت کی۔ 10 مئی کو جہاں عمران ریاض خان ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی رہائی کا معاملہ اب آ کے حل ہوا ہے، وہیں پہ ظہور مشوانی کو بھی 10 مئی کو ہی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن آج تک نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ پروفیسر ہیں اور وہ سیاسی طور پر ان کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اظہر مشوانی کا بھائی تھا اور اظہر مشوانی چونکہ بیرون ملک ہے تو اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ پہلے ان کے والد کو بھی ساتھ گرفتار کیا گیا تھا، وہ بیمار تھے، ان کو 2 دن بعد واپس چھوڑ گئے اور جو ظہور مشوانی ہے وہ آج تک گرفتار ہے۔ اب اس پر جو ان کی ریکوری کے حوالے سے درخواست دائر ہوئی اور پہلے ان کی ایک لاپتہ ہونے کا، چونکہ ان کو مسنگ پرسن میں ان کا کو شامل کر دیا گیا تھا، جس پر جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے کہا تھا کہ مسنگ پرسن کا کہنا یہ ریاست کے لیے گالی ہوتی ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر شہری کی حفاظت کرے اور ریاست ہر صورت ان کو بازیاب کروائے اور عدالت کے سامنے پیش کرے۔ بہرحال آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو جو ایس پی آپریشنز ہیں اقبال ٹاؤن کے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے اقبال ٹاؤن کے ایس پی آپریشن کو طلب کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ میں آپ کو آخری بار 2 ہفتوں کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر 2 ہفتوں میں پیش نہیں ہوتے تو میں ڈائریکٹ آئی جی کو بلاؤں گا اور آئی جی کو بلا کے پھر میں قانون کے مطابق کارروائی کروں گا، یہ معاملہ ویسے نہیں چلے گا۔ عدالت نے اقبال ٹاؤن کے ایس پی آپریشن کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور ان سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ اگر مثبت جواب نہ آیا تو آئندہ سماعت پر آئی جی پنجاب کو میں طلب کروں گا۔ اور جسٹس سلطان تنویر نے کیس پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے رانا مدثر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ 10 مئی سے درخواست گزار کا والد اور ان کے بیٹے ظہور الحسن کو گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے، بنیادی حقوق کے تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کو سی ٹی ڈی کے یونیفارم اور سول کپڑوں میں آئے لوگوں نے 10 مئی کو گھر سے اٹھا لیا۔ جب درخواست گزار کو 3 دن بعد سی ٹی ڈی نے طبیعت خراب ہونے پر کلمہ چوک چھوڑ کر چلے گئے، جو والد تھا اظہر مشوانی کا، اس نے کہا کہ درخواست گزار کو 3 دن بعد سی ٹی ڈی نے طبیعت خراب ہونے پر کلمہ چوک پر چھوڑ کر چلے گئے۔ عدالت درخواست گزار کے بیٹے کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کروانے کا حکم دے۔ عدالت نے 2 ہفتوں میں ہر صورت بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو ریکور کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 2 ہفتوں میں آپ کی جانب سے مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو میں ڈائریکٹ آئی جی کو طلب کروں گا اور آپ کو مزید موقع بھی نہیں دوں گا اور آپ کے خلاف کارروائی بھی کروں گا۔ اب جو جج صاحب کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور ضرور اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ جب 2 ہفتوں کے لیے چیزیں چلی جاتی ہیں اور کم از کم 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے میکسیمم 1 ہفتے کی تاریخ دیں تاکہ جلد پیش رفت رپورٹ آئے، اور تب جا کے جب تک آئی جی پنجاب اس میں انوالو نہیں ہوں گے، آئی جی پنجاب کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی، ان سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، تب تک یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو جلد نمٹایا جائے، نہ کہ لمبی تاریخیں دی جائیں۔ دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پرویز الہی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت کی اور لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کی درخواست نمٹاتے ہوئے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکایات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس صداقت علی خان نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں اپنے استحقاق کے مطابق بطور سابق وزیر اعلیٰ بہتر سہولیات فراہم کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔
کیس کی سماعت کے دوران پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے نہ صرف سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلکہ اس سے قبل وہ نائب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جیل انتظامیہ نے مبینہ طور پر ماحول کو گھٹن زدہ کرنے کے لیے ان کے موکل کی بیرک کی کھڑکی کے ساتھ دیوار تعمیر کر دی ہے اور ان کے لیے اب جو چیزیں ہیں ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی شکایت کی کہ پرائیویسی کی خلاف ورزی کے لیے ان کے سیل کے باہر ایک اجنبی شخص کو تعینات کیا گیا ہے جو ہر وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ عدالت عالیہ نے محکمہ داخلہ کو ہدایت کی کہ انہیں وہ تمام سہولیات فراہم کریں جن کے جیل قوانین کے تحت پرویز الہی مستحق ہیں۔ ہائی کورٹ نے 15 روز کے اندر تعمیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اب 15 روز میں مطلب وہ آخری 15ویں دن اگر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں اور 15 دن بعد عدالت میں رپورٹ جمع کروا دیتے ہیں تو 15 دن تک تو امید ہے کہ پرویز الہی ویسے رہا ہو جائیں گے۔ ان کے جو مقدمات ہیں صرف ان کے خلاف اب ایک اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے، اس میں ضمانت ان کی پینڈنگ ہے، اور باقی مقدمات میں تو وہ ضمانت ہو چکی ہے، باقی مقدمات میں تو چیزیں عدالت میں سامنے آ رہی ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کے اس حکم کے بعد اب آگے کیسے جو وزارت داخلہ کی جانب سے کیسے کارروائی کی جاتی ہے۔ اب آگے وزارت داخلہ ہے نگران حکومت کی، اور پرویز الہی کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے تو وہ میرا رشتہ دار لیکن وہ میرے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے، تو ان کی جانب سے یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران حکومت کیسے اس سارے معاملے پر ریلیف دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر۔ لیکن جسٹس صداقت علی خان ایک تگڑے جج ہیں، سخت فیصلے دیتے ہیں، تو ان کے احکامات کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ نگران حکومت آئیں بائیں شائیں کرے گی، بلکہ وہ ان احکامات پر عمل درآمد کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں کہوں کہ سب سے اہم کیس اور بطور مسلمان ہمارے لیے بہت اہم کیس ہے، اس پر سماعت ہوئی، اور وہ ہے قرآن پاک میں تحریف، ترجمہ قرآن پاک میں تحریف اور بلا اجازت اشاعت کے کیس میں عدالت میں سماعت ہوئی، اور عدالت میں یہ عدالت کے سامنے سٹانس لیا گیا کہ جناب کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ اس میں کوئی تحریف کی جا رہی ہے، اس میں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے یا کمی بیشی کی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بغیر اجازت کے جو قرآن پاک کو چھاپ رہے ہیں یا قرآن پاک کے ترجمہ کو چھاپ رہے ہیں اور ریاست اس کے اوپر خاموش ہے، اور وہ مارکیٹ سے ایسے تراجم مل جاتے ہیں کہ جو کمی بیشی کے ساتھ چھاپے جاتے ہیں، تو کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ریاست اس کے اوپر اپنی ذمہ داری نبھائے؟ ہائی کورٹ میں قرآن پاک کے ترجمہ میں تحریف اور قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر قرآن پاک چھاپنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے نگران وزیر اعظم کو اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ کسی ایک کا کیس نہیں بلکہ ہم سب کا کیس ہے۔ عدالت نے محمد حسن معاویہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر وفاقی حکومت کی جانب سے رپورٹ جمع نہ کروانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور ریمارکس یہ کہ 8 ماہ سے وفاقی حکومت نے رپورٹ جمع نہیں کروائی۔ عدالت نے ریمارکس یہ کہ کیا آپ یہاں سیر کرنے آئے ہیں؟ ہم ملک بھر کے چیف ایگزیکٹو کو بلا لیتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہم کیا آئین پاکستان میں قرآن پاک کے حوالے سے اور قرآن پاک کو چھاپنے کے حوالے سے کیا ہر چیز مقرر نہیں ہے، قانون میں طے نہیں ہے؟ اور اگر قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کیا یہ چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مجرم یہ بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ نہیں ہیں؟ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کی، جس پر عدالت نے ریمارکس دی کہ لگتا ہے کہ آپ یہاں سیر کرنے آتے ہیں اور نگران وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھا ہی نہیں گیا، تو چونکہ آپ نگران وزیر اعظم کو اتنی اہم بات نہیں بتاتے اور آپ اپنی رپورٹ جمع نہیں کرواتے، آپ اپنی جانب سے کمنٹس جمع نہیں کرواتے، پھر ہم ایکشن لے لیتے ہیں، پھر ہم بلا کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کا کیس ہے، یہ ایسا کیس ہے جس پر عدالت نے جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے کہا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، کسی کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی بھی مہلت نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی، اس معاملے پر کوئی سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ نگران وزیر اعظم خود پیش ہو کر اپنی پوزیشن واضح کریں۔ عدالت نے نگران وزیر اعظم کو اور اٹارنی جنرل کو 16 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل آئی جی پنجاب شہزادہ سلطان نے بیان دیا کہ ہمارا دائرہ اختیار بہت محدود ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار پر جتنا عمل کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے،
آپ لوگوں کو اپنے دائرہ اختیار پر تو عمل کرنا چاہیے تھا. آپ اپنے دائرہ اختیار پر بھی عمل نہیں کر رہے اور عدالتوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ جی کہ آپ اپنے دائرہ اختیار پر عمل کر رہے ہیں. جتنا آپ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. عدالت نے ڈی پی او چنیوٹ پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دی کہ آئی جی کو چاہیے کہ ڈی پی او کو کسی کورس پر بھیجیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیسک چیزوں کا. عدالت نے آئندہ سماعت پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. درخواست گزاروں نے قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف اور قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر چھاپنے اور توہین آمیز مواد سوشل میڈیا سے نہ ہٹانے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے اور اس پر عدالت نے سماعت کی. درخواست گزاروں کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی اور عدالت نے نگران وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے, نگران وزیر اعلیٰ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے, اٹارنی جنرل آف پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا. اور عدالت نے کہا ہے کہ 16 اکتوبر کو اگر آپ کی طرف سے کوئی معاونت ہوتی ہے ٹھیک ہے, نہیں عدالت فیصلہ کرے گی اور پھر عدالت کو پتہ ہے کہ کون بڑا ہے اور کس کے خلاف فیصلہ دینا ہے. اور وزیر اعظم کو بھی اس لیے, نگران وزیر اعظم کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آئیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں, نہیں تو پھر عدالت فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور عدالت حکم سنانے جا رہی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.